اقبال نے کہا ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی لذت جسے ملتی ہے وہ دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ آج جس لذت کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی لذت ہے۔ بے شک سبحان اور ایک بات میں کہہ جاتا ہوں میرے عزیزوں، بار بار دنیا تمہیں خریدنے کی کوشش اس لیے کرتی ہے کہ بکے نہیں ہو، اور جو بکا ہوا ہوتا ہے اسے خریدا نہیں جاتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور بکا ہوا کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ شاعر نے کہا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو ایک بار دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے پھر بڑی سی بڑی طاقتیں اس کی بولی نہیں لگا پاتی۔ آپ کو پتا ہے وقت کے عبقری شخصیت جن کو اللہ نے قلم کی دولت عطا کی، زبان کی دولت عطا کی، علم و ہنر و فن میں یکتا روزگار، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کی نعتیہ کلام کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا آج گونج رہی ہے ان اشعار پر۔ ان کے زمانے میں بھی کوئی صاحب آئے تھے اور کہا تھا کہ مولانا آپ اچھی شاعری کرتے ہیں، ہمارے علاقے کے ایک بڑے سیٹھ صاحب ہیں، ان کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجیے، بے شک ان کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صرف شاعر ہوتے تو لکھ دیتے، اس لیے کہ شاعروں کا مزاج ہوتا ہے سیٹوں کی تعریف کی جائے گی تو وہاں سے نذرانہ ملتا ہے، بے شک بے شک۔ بڑے لوگوں کی تعریف کی جائے تو وہاں سے لفافہ ملتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت صرف شاعر نہیں تھے بلکہ آپ کی زبان سے سنو اعلیٰ حضرت کون تھے؟ وہ کہتے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، بہت خوب ماشاءاللہ۔ جس گلی میں تاجدار مانگتے پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں، تم مجھ سے دنیا داروں کی تعریف لکھوا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر کیا لکھا؟ کہنے لگے کروں مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ آج آپ کے سامنے صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دل کو بے خوف بنانے کے لیے حضور پاک کے عشق سے اس کو بھر دو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں جس دل میں رسول پاک کی محبت بس جائے پھر اس کا حال یہ ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور پھر خود اپنے فخر سے یوں بھی کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، سبحان اللہ بے شک۔ کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ بے شک۔ دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دربار سے وابستہ اولیاء ہیں ان کے بھی کتے کا حال یہ ہے کہ وہ شیروں کو بھی خطرے میں نہیں لاتا، پرواہ نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جو چلتا پھرتا ہے۔ میں آج ایک بات کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں اتنے سارے نوجوانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جہاں جاتے ہیں یہ بھیڑ جمع ہوتی ہے اور یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو کسی بات کی تیاری کرائی جا رہی ہے؟ میرے عزیزوں جس کے دل میں بھی شک و شبہ ہے میں کھل کر کے بیان کرتا ہوں، میں صرف اور صرف اتنی بات چاہتا ہوں، اتنی بات چاہتا ہوں، ہماری کوئی ایسی تنظیم نہیں جہاں چاقو چھری بندوق بارود کی تربیت دی جاتی ہو، ہماری کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جہاں خفیہ پلاننگ کی جاتی ہو، سیکریٹ میٹنگیں کی جاتی ہو، ہماری چھپی ہوئی کوئی میٹنگ نہیں ہے۔ کسی نوجوان کو ہم ورغلا کر کے کسی کو مارنے کی تربیت کبھی نہیں دیتے، ہاں بات صرف اتنی کرتے ہیں میرے عزیزوں تمہیں کسی سے بھی مقابلے کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کے دل میں حضور کا عشق ایسا بساؤ
کہ تمہارے چلنے پھرنے سے ہی کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے، واہ واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑوں کو یوں ہی موت آ جائے۔ عاشق رسول جس طرف سے چلتا ہے اس کی خوشبوؤں سے شیطان بھاگتا ہے، اوہ بے شک اس کی ہوا سے شیطان بھاگتا ہے۔ اپنے آپ کو بیچ دو بازار مصطفیٰ میں۔ اوہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جو آتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں ایک صحابی جنگل میں انہوں نے راستہ دیکھا ہوا تھا لیکن بھٹک گئے، راستہ پتہ نہیں تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، راستہ تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ایک شیر سامنے سے آیا۔ شیر جس کے سامنے آ جائے پھر گھگی بن جاتی ہے، ہاتھ پیر کانپنے لگ جائیں، بے شک لیکن وہ درندہ جو منہ پھاڑ کر کے آ رہا تھا، بھوکا شیر کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے، جب قریب آنے لگا حضرت سفینہ جو صحابی رسول ہے، غلام مصطفیٰ ہے، کہتے ہیں میں نے شیر کو پکار کر صرف اتنا کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے پھاڑ کھانے والے درندے تو جانتا ہے میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ واہ واہ بے شک ایک ہی جملہ کہا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ روایت میں معلوم بتایا گیا ہے کہ وہ شیر جو منہ پھاڑے آ رہا تھا اچانک سر جھکایا، حضرت سفینہ کے تلوے چھاٹنے لگا، اوہ واہ 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 سر جھکا کر ان کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور وفادار کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا پھر آپ کو مدینے تک کا راستہ بھی بتاتا چلا سبحان گیا۔ اللہ۔ ایک بات یاد رکھو، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے مولا تبارک و تعالی کائنات اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ سبحان اسی لیے میں نے کہا میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات فرماتے تھے اور بڑے گرو کی بات ہے، فخر کی بات ہے، وہ کیا ہے سنو۔ آپ کا نعتیہ کلام آپ نے سنا ہوگا، حضور تاج الشریعہ کا مشہور زمانہ نعتیہ کلام ہے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلف دتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ لیکن تاج الشریعہ کا یہ شعر توجہ چاہتا ہوں، فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ اوہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ حضرت اعلیٰ۔ میرے عزیزو یہ صرف نعتیہ شعر نہیں ہے، سنیو توجہ ہے، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، میرے مرشد گرامی نے تو یہ فرمایا جہاں میں ان کی چلتی ہے، اگر تمہارا عقیدہ ہے تو بتاؤ جہاں میں ان کی یقین ہے آپ کو؟ دل سے کہہ رہے ہیں آپ جہاں میں ان کی چلتی ہے، ہاں کسی اور کی نہیں، آمنہ کے لال کی۔ اوہ بے شک ہم تاجدار مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں یہ حکومت تخت پر کوئی بھی آ جائے، چند دنوں کے لیے آ جائے، چند سالوں کے لیے آ جائے، روحوں پر اور دلوں پر ہمارے اگر حکومت ہے تو تاجدار مدینہ کی۔ اوہ بے شک سبحان اللہ۔ اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، اور حضور پاک کے غلاموں نے دیکھا بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص 400 گھڑ سواروں کو لے کر عراق میں چل پڑے، عراق سے انہیں ایران جانا تھا لیکن بیچ میں دریا ہے، دریا عبور کرنے کے لیے راستہ نہیں ہے، سامنے جتنے ایرانی فوج تھے سب نے دریا کے پل جتنے تھے برج توڑ دیے کہ کہیں یہ سعد بن ابی وقاص کے 400 ساتھی محمد عربی کے سپاہی ادھر کراس کر کے ایران میں نہ آ جائیں، برج توڑ ڈالے، سارے دریا کے اوپر جتنے پل تھے توڑ دیے۔ لیکن کیا انہوں نے حوصلہ توڑ دیا؟ کیا ایمان والوں کے عزم اور ان کے استقامت کو توڑا؟ نہیں۔ سعد بن ابی وقاص اپنے 400 ساتھیوں کو لے کر دریا کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں چلو آگے چلنا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کیسے چلے؟ کہا اسی پانی سے چلنا ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا اڑ کے جائیں گے یا تختے بچھا کر جائیں گے، کیسے جائیں گے کسی نے نہیں پوچھا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا میں اپنا گھوڑا پانی میں ڈالتا ہوں، تم بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑنا۔ یہ میں رسول پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی رسول یا کسی نبی کی، بلکہ رسول اللہ کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص
अब्बास कहते हैं कि हमने घोड़े इस यकीन के साथ डाल दिए थे कि पानी पर भी तो उनकी चलती है, और जैसे ही घोड़े उन्होंने दरियाए दजला में डाले, अरे दरियाए दजला की गहराई इतनी ज्यादा है कि आज अगर अंदर कोई चीज डाली जाए तो 10 मिनट लग जाए पहुंचने के लिए, गहराई है। लेकिन जब ये घोड़े डाले, एक ने, दो ने, 4, 10, 50, 400 सहाबा पानी पर घोड़े डाल चुके हैं। लेकिन जानते हो पूरी दुनिया हैरत में थी, घोड़े के टाप में पानी तक नहीं लगा, वो चलते हुए इसी तरह ईरान की सरहदों में आ गए। ये तारीख की मशहूर किताब तारीख तबरी में लिखा हुआ है, ईरान के फौजियों ने फारसी में पुकार कर कहा था, देवा आमदन, देवा आमदन, ये तो जिन्नात की जमात आ रही है, ये जिन्नात की जमात आ रही है। अब तक हमने पानी पर चलती हुई जमात कोई नहीं देखी, लेकिन ऐ सुन्नियों, मैं कहता हूं ये रसूलुल्लाह के वो गुलाम थे जिनका यकीन था कि अगर मोहब्बत मुस्तफा में हम पानी पर घोड़े डाल भी दें, अल्लाह रास्ते पैदा करेगा। इसलिए कि जहां में उनकी पहाड़ों ने रास्ते नहीं रोके, आंधियों ने, तूफानों ने रास्ते नहीं रोके। वो सहाबा थे तारिक बिन जियाद, जिनके बारे में तारीख में आज भी मशहूर है, जब ये सबसे पहले दरिया क्रॉस करके आने वाले मुसलमानों में, यूरोप में उतरने वाले, जानते हैं उन्होंने कश्तियां भी जला दी थी। जिन कश्तियों में बैठ करके आए थे, कश्तियां जला डाली। क्यों? अपने साथियों से कहा, इसलिए हमने जला दिया है कि पीछे जाने का किसी के अंदर ख्याल भी ना आए, या तो फिर मोहब्बत मुस्तफा की शमा रोशन होगी या फिर हमारी कब्र होगी। यह आज़म और इस्तिक़लाल था, यह हौसले थे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाक, जिसको इकबाल ने 2 जुमलों में पूरा बयान कर दिया कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे है। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर पाक की मोहब्बत की लज्जत जिसे मिली है उन्हें अंदाजा है। वो हवाओं के थपेड़ों से नहीं घबराते, मौसम की सख्तियों से नहीं घबराते, जालिमों के जुल्म से नहीं घबराते, और इस तरह शयातीन के शर से वो नहीं घबराते। बाज लोग आज नर्वस होकर के कहते हैं हालात क्या हो गए मुसलमानों के, जहां जहां देखो इनको मारा गया, कत्ल किया गया, टुकड़े किए जा रहे हैं। और कुछ लोग तो तालियां बजा बजा कर ये देख रहे हैं, गजा में देखो बच्चों को मारा जा रहा है। ये बेरहम लोग जो तालियां बजा बजा कर देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है अभी चंद दिनों के बाद इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये बच्चे मारे जा रहे हैं, ये गिन रहे 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 तादाद गिन रहे हो बच्चों के मरने की, और उसके बाद दिल में ये ख्याल करते हो कि चंद दिनों के बाद ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जालिमों, तुम्हें पता नहीं हमारी तारीख में करबला भी है, हमारी तारीख में बद्र हुनैन भी है, हमारी तारीख में उहद और खैबर भी है, लेकिन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए गर्दनों के कट जाने का नाम इस्लाम खत्म नहीं है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नर्वस होने की जरूरत नहीं हालात के साथ। अभी इस वक्त क्या चल रहा है, अंधेरा है, रात का वक्त है ना, सबको पता है, लेकिन कोई घबराया हुआ नहीं है। सबको पता है जो मौला रात लाया है वो सुबह भी लाएगा, जो रात के अंधेरियां लाया है वो सूरज भी तुलू करेगा। आज अगर उम्मत मुस्तफा पर अंधेरियां छाई है, थोड़े दिनों की बात है कि फिर वो उजाले आएंगे, वो रोशनियां आएंगी। दुनिया देखेगी जब एक इमाम मेहदी का झंडा लहरा रहा होगा और हर जगह से परचमे रिसालत बुलंद होगा। आज किसी को तकलीफ होती है तो हो, लेकिन कल को यह दिन आएगा इंशाअल्लाह हर जुबान कहेगी लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी को दिक्कत है तो वो अपनी दिक्कत का इलाज करे। थोड़ा सा वक्त बचा है, मेरा पैगाम सुन लो। मैंने शुरू में ही कहा बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ऐ नौजवानों, खास तौर पर आज पूरी दुनिया तुम्हारे चाल चलन की तरफ देख रही है, तुम्हारे तौर तरीके को गौर से देख रही है। एक बात बताओ, एक बात दिल पर हाथ रख करके पूछता हूं,
آپ بھی اپنے ضمیر کو بیدار سمجھتے ہو تو مجھے جواب دو. دنیا اگر تمہیں رسول اللہ کا غلام کہتی ہے تو کیا تمہیں کسی کو اعتراض ہے؟ کسی کو برا لگے گا؟ حضور کا غلام کہنے پر آپ کو کسی کو برا لگے گا؟ میں اپنی بات تو یہ کہتا ہوں, میں دعا یہ کرتا ہوں, مولا غلام تو بہت دور کی بات ہے, اے اللہ پوری دنیا میں میری پہچان ایسی بنے کہ دنیا مجھے مدینے کا کتا کہا کرے. اس بات میں بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں بلکہ شوق ہے, ہم سعادت سمجھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, رسول اللہ کا اگر غلام کہتی ہے دنیا تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ نہیں تکلیف ہے, خوشی ہوتی ہے. اور اگر خوشی ہوتی ہے تو میرے عزیز کھل کر کے غلامی کیوں نہیں کرتے؟ چھپ چھپ کر کے حضور کی غلامی نہیں ہوتی. حضور سے اگر محبت کیا ہے کھل کر کے حضور سے محبت دکھاؤ اور غلامی میں آؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کی اندھیریاں آئیں تو تم تاش کے پتوں پر بیٹھے رہو. حضور کی غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں شراب کی بوتل ہو اور تمہارے گھروں تک نشہ پہنچ جاتا ہو. نادانو, حضور پاک کی نسبت تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ خسیس چیزیں اور ذلیل چیزیں تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آ جائیں؟ تم کو خیر امت کہا گیا ہے. نشہ بہت دور کی بات, لینا تو چھوڑو, سونگنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں. سونگنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں. اور اگر تمہارے اندر یہ حالات آ گئے, گلی کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے نوجوان سے اگر لڑکیاں ڈرنے لگ جائیں کہ یہاں سے گزرو تو یہ چھیڑ خانی نہ کرے, ہماری عزت محفوظ رہے گی کہ نہیں رہے گی, تو پھر تم پر غلامی صادق نہیں آتی. تم نے جھوٹ کہا ہے حضور پاک کی غلامی. حضور پاک کا غلام وہ ہوتا ہے جس کے لیے کائنات انتظار کرتی ہے. پوری کائنات پلکیں بچھا کر انتظار کرتی ہے اللہ کے رسول کا غلام ہماری طرف آ جائے. آج اعلیٰ حضرت کی وہ بات سن لو. آپ کو یہ یقین ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد, قبر میں جانے کے بعد فرشتے 3 سوالات کریں گے, تمہارا رب کون, تمہارا دین کیا؟ سب کو پتا ہے نا. تیسرا سوال کیا کریں گے؟ حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہ سوالات سنے ہو کہ نہیں کبھی پہلے؟ حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا نا, اور اکثر لوگ یہی آ کر اٹک جائیں گے. بہتوں کو تو یہ جواب تو پتا ہے, میرا دین اسلام ہے, میرا رب اللہ ہے. لیکن حضور کی طرف آ کر بہت سارے منافق کہیں گے ہاں ہاں لا ادری, مجھے افسوس میں نہیں جانتا. لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں بے پناہ محبت کرتا تھا, قبر میں جب اسے پوچھا جائے گا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب شاعر کے شعر میں اس طرح ہوگا, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں ان کو آنا ہے اور منہ دکھانا ہے اور حضور پاک کی طرف اشارہ کر کے جب پوچھا جائے جواب دوں گا تب نجات ہوگی. اور آخرت کے بارے میں پوچھتا ہوں میں آپ سے, آپ کو یہ بھی حدیث سنائی گئی ہوگی, بچپن سے علماء سے سنتے آئے ہوں گے, پوری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی, وہ کسی اور نبی کے پاس بھیجیں گے, نبیوں کے پاس گھومتی پھرتی یہ مخلوق رسول اللہ کے پاس آئی. میرے آقا فرمائیں گے آج میں تمہاری شفاعت کے لیے بیٹھا ہوں. یہ حدیث بھی بچپن سے سنا ہے نا, سنا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, جس کا ہاتھ میرے آقا پکڑ لے اس کے لیے جنت واجب ہے. حضور پاک اس کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے. 2 ہی باتیں میں پوچھتا ہوں میرے عزیزوں, جب قبر میں بھی حضور پاک کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور حشر میں بھی ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو, زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو, اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, اگر نبی نہ ہو تو کچھ نہیں ہے. پھر سنو, بریلی کے امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج تمہیں اس دربار میں آ جانا ہے. اور دیکھو میرے عزیزوں, آج یہ ہجوم ممبئی کی سڑکوں پر, میں یہ صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کل میں بنگال کی کھاڑیوں سے آیا, بہار گیا, کئی علاقوں میں جس مجمع کے پاس جائیں یہی انداز ہے.
सारे मुसलमानों का डीएनए इश्क रसूल में एक ही नजर आता है, हर जगह एक ही है, एक ही तौर तरीका है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये मिंबर पर जो मुझे इज्जत दी गई है या मेरे इंतजार में ये महफिल सजाई गई है, वो इसलिए नहीं है कि रूलिंग पार्टी का कोई नेता आया हुआ है या सत्ताधारी कोई मिंबर आया हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, हमें जो इज्जत मिली है वो बात सिर्फ इतनी है, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है। ये निस्बत मुस्तफा की बात है। इसीलिए फिर मैं दोहरा रहा हूं बार बार ये बात, आ जाओ दामन मुस्तफा में, आ जाओ एक बार उस बाजार में अपने आप को बेच दो। बाजार में बेचने का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनियावी अय्याशियां यूं ही जारी रखो। अभी मैं नारा लगाऊंगा तो सब जवाब देंगे। मैं कहूंगा इस्लाम, क्या कह रहे हैं? इस्लाम जिंदाबाद। ये दिल से कह रहे हैं आप इस्लाम? फिर मैं आपसे पूछता हूं, घर में जाओ तो घर में तुम्हारी बेटियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं दिखता? घर में तुम्हारी बीवियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं दिखता? शादियों के मेलों में जाओ तो वहां इस्लाम कहां गायब हो जाता है? फिर तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्लाम कहां चला गया? मेरे अजीजों, फिर दिल से पूछो। मैंने तो हर जगह नारा लगाया इस्लाम जिंदाबाद, लेकिन ये कैसा झूठ है कि घर में इस्लाम को जिंदा नहीं रखना चाहता और सड़कों पर इस्लाम जिंदाबाद। इब्तिदा अपने घर से हो, इब्तिदा अपनी जिंदगी से हो। शर्म है उन नौजवानों पर जो हुजूर की सुन्नत नहीं रखना चाहते और जान देने की बात करते। हुजूर पाक पर जान देने की बात और हुजूर पाक की सुन्नत से दूरी, ये मेल नहीं खाती बात, ये अमल और कौल में मेल नहीं खाती है बात। इसलिए आओ, हम जब नारा लगाते हैं और बात करते हैं तो मुकम्मल यकीन के साथ, और आज अहद करके उठेंगे इंशाअल्लाह, अहद करके उठेंगे। क्या अहद करेंगे? जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। जरा ऊंचा, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहां, उठे भी वहां, जमीन और जमा, मकीन और मकान, चुनी न चुना और बने तो जहां। जब सबका ये यकीन है कि रसूलुल्लाह के लिए हमने वक्त कर दिया है, हमारी जुबान भी, हमारी जान भी, हमारा आना भी, हमारा उठना भी सब रसूलुल्लाह के लिए है, तो क्या ही अच्छा होता कि दुनिया देख करके तुम्हारा नाम पूछ करके पहचानना चाहती है। तुम जब पूछते हो तुमसे नाम क्या है तुम्हारा, नाम कुछ बता दिया, उससे भी पता नहीं चला बबलू नाम है। फिर पूछा कि पता नहीं चल रहा किधर का है। बाप का नाम पूछा, बाप का नाम राजा बताया, वहां भी नहीं पता चला। फिर दादा का नाम पूछा, कुछ नहीं कॉमन लग रहा है। ऐ नादानो, अगर किसी को पहचानना हो, मेरा नाम क्यों पूछे, मेरे बाप का नाम क्यों पूछे, मेरे दादा का नाम क्यों पूछे? मेरी आइडेंटिटी के लिए तेरे नामों को पूछने की जरूरत ही क्या है? अपने आप को ऐसा बनाओ जिस गली से गुजर जाओ बगैर नाम पूछो पुकार करके है ये ताजदार मदीना का गुलाम नजर आता है। तुम्हारी चाल चलन बताए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब है। बस मेरी गुफ्तगू खत्म होने को आ गई है। आखिरी चंद जुमले समाप्त कर ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी में अगर जिंदगी नहीं गुजारोगे तो बहुत सख्तियां देखनी पड़ेंगी, बहुत सख्तियां देखनी पड़ेंगी। आज जो जिल्लत और रुसवाइयां हैं, इसका एक सबब है, कुरान कहता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। मेरे रसूल के हुक्म की मुखालफत करने से बचो, वरना क्या होगा? अल्लाह फरमाता है अनकरीब तुम फितनों में मुब्तला किए जाओगे या दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। दो चीजें, या फितनों में मुब्तला हो जाओगे या दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। और आज दोनों चीजें हम देख रहे हैं। हम फितनों में भी मुब्तला हो गए और एक तरह के अज़ाब में भी आ गए। ये सिर्फ और सिर्फ वजह है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूरी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आपको पता है जिसको ये आशनाई मिलती है, जिसको ये लज्जत मिलती है हुजूर पाक की, फिर उसके आंखों में कोई चीज नहीं जचती है, फिर उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती।
ایک نوجوان ایسا تھا